ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی رہنے والی ایک خاتون جس کا نام حولہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میرا شوہر فلاں شخص ہے، میں ہر رات عطر لگا کر بناؤ سنگار کر کے سج سنور کے شب زفاف کی دلہن کی طرح ہو جاتی ہوں۔ جب میرا شوہر آ کر اپنے بستر میں لیٹ جاتا ہے تو میں اس کے لحاف میں گھس جاتی ہوں۔ ان کاموں سے میرا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، مگر میرا شوہر میری طرف سے منہ پھیر لیتا ہے، میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ تو سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر ہیں۔ کچھ دیر گزری کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ خوشبو کیسی ہے، کیا حولہ آئی ہے؟ تو حولہ نے اپنا قصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر جا اور اس کی بات سن، اس کا حکم مان۔ تو حولہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایسا ہی کروں گی، لیکن مجھے اس کا اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب مجھے کیا ملے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سن، جو عورت اپنے شوہر کی آراستگی کے لیے کوئی چیز اٹھا کے رکھتی ہے تو اس کے بدلے میں اس عورت کو ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے، اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ جو حاملہ عورت حمل کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے، اس کے لیے رات کو قیام کرنے کا اور دن کو روزہ رکھنے کا اور اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب پیدائش کے وقت درد ذہ شروع ہوتا ہے تو ہر درد کے بدلے میں اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پستان سے دودھ کی چسکی لیتا ہے تو ہر چسکی کے بدلے میں اس عورت کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، اے عورت، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے، اپنے رحم و کرم سے تیری پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، لہذا اب تیری جو آنے والی زندگی ہے، اس آنے والی زندگی میں نیک اعمال شروع کر، اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام کر۔ تو سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو عورتوں کا ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے عورت کو عطا فرمایا، پر مردوں کا ثواب کا کیا حال ہے؟ یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا جو مرد اپنی بیوی کا ہاتھ اس کو بہلانے کے لیے پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب مرد پیار سے عورت کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب وہ عورت کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے، جنابت کو دور کرتا ہے، ناپاکی کو دور کرتا ہے، تو بدن کے جس بال سے پانی گزرتا ہے اس کے ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، اور غسل جنابت کے بدلے میں جو کچھ ثواب اس کو دیا جائے گا وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ رب العزت اس بندے پر، اپنے اس انسان پر فخر کرتا ہے
اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے اس بندے کو کہ اس سرد رات میں اپنی ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اسے میرے پروردگار ہونے کا یقین ہے، لہذا تم سارے کے سارے گواہ رہنا کہ میں نے اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔